الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو بزرگو، زندگی کی تمام ضروریات جس کا انسان کی زندگی سے تعلق ہے، اس کے سارے ضابطے اصول قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں اور احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے کا ایک پہلو نکاح اور شادی بھی ہے۔ مستقل قرآن کریم میں اور احادیث نبوی میں اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی۔ یہ عام حالات کے اعتبار سے آپ نے فرمایا ہے، ورنہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں پڑ جانے کا قوی اندیشہ یا پورا خطرہ ہے، تو ایسے آدمی پر نکاح کرنا فرض کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ لیکن عام حالات میں نکاح کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنت کہا ہے۔ قرآن کریم میں خود اس کا حکم ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو، جہاں تمہارا کفو ملتا ہو، جہاں تمہارے میل جول کے لوگ ملتے ہوں، ایسے لوگوں میں نکاح اور شادی کر لیا کرو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شادی کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ نکاح اور شادی ایک عبادت ہے، اور عبادت کو عبادت کے طریقے سے پورا کیا جائے تو وہ عبادت رہتی ہے، ورنہ وہ عبادت نہیں رہتی۔ یاد رکھیں، میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ایک صحابی ہیں خلاد ابن رافع، اللہ کے نبی کے سامنے مسجد میں آئے، نماز پڑھی، آپ نے مجلس سے ان کو یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ آپ نے یہ کہہ کر لوٹایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا جو طریقہ تھا، اس نماز کے طریقے کے خلاف انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ نماز ایک عبادت ہے، عبادت کو جب عبادت کے طریقے کے خلاف کیا جائے گا تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ ایسے ہی یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح ایک عبادت ہے، اگر اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے گا تو اس کا ثواب، اس کی برکتیں باقی رہیں گی، ورنہ برکت کا نام رہ جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ چاہے آپ کتنے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دے دو، لڑکے والا لڑکی والوں کو دے دے، لڑکی والے لڑکے والوں کو دے دیں گے، صاحب مبارک ہو، لیکن اگر اس عبادت کو اور اس نکاح کو
سنت کے مطابق اور عبادت سمجھ کے نہیں کیا گیا تو یاد رکھو چاہے الفاظ کتنے ہی اچھے ادا کر لیں آپ برکت کے، برکت ہرگز نہیں ہو، یہ طے ہے۔ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس کے احکامات بیان کیے ہیں۔ اس لیے یہ موقع سب کے لیے آتا ہے، ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آتا ہے کہ ان کے بچوں کی ایک ذمہ داری انہیں پوری کرنی ہوتی ہے۔ کبھی آدمی خود اپنے نکاح کی کوشش کرتا ہے اور اس کو کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، اگرچہ شریعت نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہیں لیکن اتنا اختیار بھی نہیں دیا کہ وہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر جہاں چاہیں نکاح کر لیں۔ ماں باپ جو ان کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، لہذا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کا صحیح جگہ رشتہ کریں، اور بچوں کی لائقی یہ ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی لائقی یہ ہے کہ وہ اپنے ان معاملات کو ماں باپ کے سپرد کر دیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر کوئی بات ہے تو اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر دیں کہ ہاں فلاں جگہ رشتہ یہ میری مرضی کے مطابق ہے یا فلاں جگہ وہ مناسب نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی بچوں سے رائے لے لینی چاہیے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ جو بچوں کے ہمدرد ہوتے ہیں اور انتہائی ہمدرد ہوتے ہیں، اور ماں باپ بچوں کے لیے کبھی برا نہیں چاہتے، ہمیشہ وہ اچھا چاہتے ہیں، چاہے وہ خود اپنے لیے اچھا نہ چاہیں لیکن اپنی اولاد کے لیے اچھا چاہتے ہیں۔ کبھی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بچے کے لیے بہو خراب آئے یا میری بچی کے لیے داماد خراب ملے۔ وہ ہمیشہ اچھے دیندار یا شریف لوگ ہی تلاش کرتے ہیں، اور شریعت نے بھی اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے شادی 4 بنیادوں پر کی جاتی ہے، لمالہا ولحسبہا، اسی طرح آپ نے فرمایا اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ 4 بنیادیں ہیں، خوبصورتی، اس کا مال، اس کا خاندان اور اس کی دینداری۔ آپ نے فرمایا دیندار کی بنیاد پر شادی کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح اور شادی کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، مال کی بنیاد پر شادی کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، خاندان کی بنیاد پر شادی کرنا یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے، اور دینداری کی بنیاد پر شادی اور نکاح کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر شادی ہوگی تو یقیناً اس میں خیر اور برکت ہوگی۔ رشتہ تلاش کرنے کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے یہاں کوئی رشتہ آئے تو دینداری اور اخلاق کو دیکھ لو، اگر دینداری اور اخلاق پر مطمئن ہوں تو بچے اور بچی کی شادی طے کر دو، اور اخلاق اور دینداری پر مطمئن نہ ہوں تو کوئی دوسرا رشتہ دیکھو۔ یہ رشتہ تلاش کرنے کی بنیاد ہے، مال، خوبصورتی، حسب نسب یہ چیز نہیں ہے۔ پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح کے موقع پر جو بھی قاضی صاحب یا نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ایک حدیث بھی پڑھتے ہیں خطبے کے اندر، اگرچہ خطبہ فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ہے نکاح کا،
لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی 3 آیتوں کو نکاح کے خطبے میں پڑھنے کی ترغیب دی ہے، لیکن ان آیتوں میں جو پڑھی جاتی ہیں نکاح کا کہیں تذکرہ نہیں۔ تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا تذکرہ ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ 3 آیتوں میں 3 مرتبہ تقوی کا تذکرہ اور تقوی کا حکم ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ شادی کے موقع پر بھی 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک شادی سے پہلے کا جس میں رشتہ تلاش ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ سے ڈر کر ہی رشتہ تلاش کرنا چاہیے۔ دوسرے نکاح کا موقع ہوتا ہے، شادی کی تقریب ہوتی ہے، نکاح کی تقریب ہے، ولیمہ کی تقریب ہے۔ اس موقع پر بھی یہ تقریبات اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ آدمی اپنی خوشی میں اللہ کو بھلا دے۔ پھر ایک زندگی ہوتی ہے جو شادی کے بعد کی ہوتی ہے، میاں بیوی کی۔ اس میں بھی دونوں اگر اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی بسر کریں گے تقوی کے ساتھ میں، تو زندگی کی گاڑی صحیح چلے گی، ورنہ حالات دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نکاح کے موقع پر آج ہمارے یہاں نکاح ایک کھیل بن گیا ہے، ایک ضرورت بن گئی ہے، صرف کہ بھئی ایک ضرورت ہے اسے پورا کر لو۔ ایک شوق کی چیز بن گئی ہے کہ بھئی اس کو ایک خوشی ہے، ایک شوق پورا کرنا ہے۔ لوگ انتظار میں رہتے ہیں اپنی جی کی نکالنے کہ بچے کی شادی کا موقع آئے گا، یا بچے کی شادی کا موقع آئے گا، یا اپنی شادی کا موقع آئے گا تو ہم اپنی جی کی نکالیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھ کر تمام نکاحوں کی تقریبات کو انجام دینا چاہیے۔ میں نے عرض کیا ہمارے یہاں نکاح سے پہلے بہت ساری تقریبات ایسی ہوتی ہیں۔ نکاح کی سب سے بڑی سنت اور نکاح کا سب سے بڑا دین کم خرچ اور سادگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ کم خرچ میں کر لیا جائے، کم خرچ میں کر لیا جائے۔ ہمارے یہاں شریعت میں منگنی کی رسم، مہندی ملیدے کی رسم، اسی طرح اور جو جتنی رسمیں ہوتی ہیں شریعت ان کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ یہ سب جن لوگوں کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں، جن کا ایمان سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے، ان کی رسمیں ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر منتقل ہو گئی ہیں۔ یہ سب غیروں کے طریقے ہیں، لہذا اس سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیروں کے یہاں سے ہمارے یہاں آئی ہیں اور ہم شوق سے اس کو دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ اسی لیے قبر کے اندر جب سوالات ہوں گے تو جو آدمی اپنے ساتھ دینی زندگی لے کر نہیں گیا ہوگا، جب اس سے یہ پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو وہ یہ کہے گا میں تو کچھ نہیں جانتا، جیسا میں نے لوگوں کو کرتا دیکھا ایسا کرتا رہا، اور جیسا لوگوں کو کہتا دیکھا ایسا کہتا رہا۔ یہ اس کی بات ہوگی۔ تو یہ کوئی بنیاد نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں، دنیا میں لوگ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم بھی کریں۔ یہ کوئی بنیاد ہمارے لیے قرآن اور حدیث اور اللہ کے نبی کی زندگی بنیاد ہے۔ اس لیے ان رسومات کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں۔ آپ کو کہیں رشتہ پسند آ گیا، آپ نے ان کو زبان دے دی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، بچی والوں نے آپ سے کہہ دیا کہ ہاں بھائی ہمیں منظور ہے، بات ختم ہو گئی۔ زبان ہی اصل ہوتی ہے، آپ نے زبان دے دی، بات ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو شریعت کے خلاف ہے، ورنہ یاد رکھیے شادی کی خیر و برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی میں بہت کچھ عرض کرتا رہتا ہوں، اس لیے بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، اور تکرار اس لیے یاد دہانی کے طور پر کہ ہم لوگ بڑی کوتاہیاں اس میں کرتے ہیں۔ بلکہ میں کیا عرض کروں کہ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی یہ جو کرسی پہ بیٹھ کر کہنے والے ہیں ان کا کام کہنے کا ہے اور اپنا کام سننے کا ہے۔
باقی کرنا وہی ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، اس کے خلاف نہیں کریں گے. وہ تو کرنا وہی ہے جو ہو رہا ہے، خاندان میں جو ہو رہا ہے، برادری میں ہو رہا ہے، جو سماج میں ہو رہا ہے، کرنا تو وہی ہے. ہاں ان کا کام کہنے کا ہے بیچاروں کا، ان کا معمول ہے. یہ مسجد کے امام ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، بھائی ان کا کام کہنے کا ہے. ہر رمضان کے اندر تراویح کے بعد میں بیان کرتے ہیں، تو بھائی بیان کرنا ان کا کام ہے، لہذا ان کا کام کہنے کا ہے اور اپن کا کام سننے کا ہے. کوئی بات اچھی لگ گئی تو بعد میں تبصرہ کرنا ہے کہ ہاں یار یہ بات بہت اچھی کہی تھی، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا تبصرہ اس طرح کر دینا ہے کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پتہ نہیں کیسے کہہ دی انہوں نے. باقی رہا مسئلہ عمل کا، یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں آدمی کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 باتوں کا وہ معقول جواب نہ دے دے. 5 سوالوں کا، 4 کو چھوڑ کر آخر بات عرض کرتا ہوں. یہ پوچھا جائے گا کہ جو تم علم رکھتے تھے اس پر تم نے کتنا عمل کیا، جو جانتے تھے اس میں تم نے کتنا عمل کیا. یہ پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کو یہ باتیں معلوم تھیں اور یہ باتیں آپ کو بتائی گئی تھی کہ دیکھو یہ بات شریعت کے خلاف ہے، اس سے بچنا ہے، اور یہ بات شریعت کے مطابق ہے، اس کو کرنا ہے، تم نے اس پر کتنا عمل کیا. یہ پوچھا جائے گا اللہ. اس لیے دیکھا دیکھی رسمہ رسمی ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں بنیاد قرآن و حدیث ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. جیسا اللہ کے نبی نے خود اپنی شادی کی، حضرت فاطمہ کی شادی کی، جن کو جنتی عورتوں کی سردار کہا ہے، ان سے زیادہ افضل اور ان سے زیادہ بابرکت عورت دنیا میں کون سی ہو سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی آپ نے کیسے سادگی کے ساتھ کی ہے. اسی طرح اپنی اور صاحبزادیوں کی جو آپ نے شادیاں کی ہیں ہمارے لیے وہ نمونہ ہیں. ان کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کی، بچیوں کی یا اپنی شادی کرنی چاہیے. میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ تو، میں نے کہا نا، یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں آخر اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. بھئی ایک کام آدمی کرتا ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی. دوسری میں آپ کو کئی مثالیں ایسی دیتا کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہو رہے ہیں، لیکن کرنے والے سے یہ پوچھو کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یا آپ کا یہ کیوں ہوتا ہے، سب کیا پتہ، یہ تو بزرگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں. یہ بات نبیوں سے وہ لوگ کہتے تھے جو نبیوں کے یا اللہ کے نافرمان ہوتے تھے. جب وہ اچھی بات کہتے تھے وہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون. جب نبی کہتے تھے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو تو کہتے دیکھو ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بزرگوں کو یہی کرتے دیکھا ہے اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلیں گے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کہا ہے. یہ نبیوں سے غلط قسم کے لوگ کہتے تھے. یہ جملے کوئی اچھے جملے نہیں ہیں کہ صاحب ہمارے بزرگوں سے ہی چلی آ رہی ہے. ارے بنیاد کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کروں، یہ گھوڑا اور صحرا کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہو سکتا ہے کسی کو میں نے بتا دیا ہو تو پتا ہو، ورنہ ایک بھی جواب نہیں دے سکتا آپ میں سے کہ یہ گھوڑا اور صحرا کیا ہے. یہ کہاں سے چلی؟ ایک غیر مسلم راجا کے 2 بیٹے تھے. آج بتاتا ہوں آپ کو، یاد رکھنا. ایک غیر مسلم، غیر ایمان والے راجا کے 2 بیٹے تھے. ایک اندھا تھا اور ایک لنگڑا تھا. تو شادی کے موقع پر اندھے کا عیب چھپانے کے لیے یہ اس کو پھولوں کا سہرا ڈالا تھا اس نے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ نہ آئے کہ یہ اندھا اور نابینا ہے، اس کے عیب کو چھپانے کی، تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے صاحب راجا کا بیٹا اور بادشاہ کا بیٹا نابینا اور اندھا ہے، اس کی شادی ہو. اور ایک بیٹا لنگڑا تھا جس کو پیدل نہ لا کر گھوڑے پر لے کر آیا تھا تاکہ اس کا عیب چھپ جائے. اچھے خاصے کو گھوڑے پر بٹھا کر لاتے ہیں اور اس کے بعد گود میں اٹھاتے ہیں، چاہے اٹھے نہ اٹھے. کیا عجیب ایک گڑیا گڈی کا کھیل ہوتا ہے. دیکھو کیا عجیب منظر ہوتا ہے. آپ دیکھنا کبھی، اور دیکھتے ہو آپ تو کیا دیکھنا، یہ حقیقت ہے اس کی. تو لنگڑوں کی رسم لنگڑوں کی پیروی اور اندھوں کی پیروی کرتے ہیں جو لوگ یہ چہرے باندھتے ہیں. بالکل صاف کہہ رہا ہوں آپ سے.
یہ اندھوں کی نقل اور لنگڑوں کی نقل ہے. جانتے ہی نہیں ہم کہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار یہ پتہ تو لگے کہ یہ آخر کرتے کیوں ہیں. بس ایک چیز ہے چل رہی ہے، بس کر رہے ہیں اس کو اندھا دھند. حالانکہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث ایسا دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی شریعۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی پاک پاکیزہ روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر چیز امت کے سامنے واضح کر دی، فلاں کام اس طرح کرنا ہے. حتیٰ کہ میاں بیوی کی رازداری کی باتیں بھی بتا دیں کہ دیکھو تمہیں اپنی بیوی کے پاس اس طرح جانا ہے اور بیوی سے اس طرح ملنا ہے، تاکہ وہاں بھی تم کوئی غلطی نہ کر سکو. آپ ہاں میں بیسی بات نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عین بیوی کے سے ملنے کے وقت کی دعا بتائی ہے. اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان منہ. آپ نے دعا بتائی ہے کہ جو آدمی بسم اللہ پڑھ کے اس دعا کو پڑھ کے بیوی سے ملتا ہے تو شیطان دور چلا جاتا ہے، اور جو آدمی اپنی بیوی سے بسم اللہ اور اس دعا کو پڑھے بغیر ملتا ہے تو شیطان بھی مرد کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے. حدیث کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور شیطان کا پانی مرد کے پانی کے ساتھ شامل ہو کر بچے میں داخل ہو جاتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں صاحب کوئی دم کر دو بچہ بڑا شیطان ہے، تو شیطان تو ہو گئی کیونکہ شیطان کا پانی شامل ہے اس میں. کیا کہتے ہیں نا کہ صاحب اس پہ ذرا دم کر دو، اس کو کوئی تعویذ دے دو، صاحب بڑا ہی شیطان بچہ ہے. تو شیطان تو ہونا ہی ہے اس کو. یہ چیزیں بالکل ہم ان چیزوں سے دور ہیں. بہرحال شادی کے موقع پر اللہ سے ڈرنا چاہیے. تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو. پہلے بھی شادی کے موقع پر. ایک بہت بڑی کوتاہی جو ہم سے ہو رہی ہے، میں اس کی طرف آپ سے اشارہ کر رہا ہوں. دیکھیے شادیوں کو مسجد میں کرنے کا اہتمام کرو. جو لوگ آپ سے کئی گنا زیادہ مالدار اور پیسے والے ہیں، آپ ساؤتھ چلے جاؤ، جو لوگ جانتے ہیں جاتے ہیں ان سے پوچھئے. بنگلور چلے جاؤ، مدراس چلے جاؤ، کرناٹک چلے جاؤ، آپ کے کیرلا چلے جاؤ، وہاں پر 80% نکاح مسجد میں ہوتے ہیں مسلمان. اور تقریباً 99% نکاح جو ہیں، بلکہ 100% بھی کہوں تو غلط نہیں کہ 100% نکاح دن میں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک فیشن بن گیا ہے رات کو 12 بجے بعد دیر سے نکاح کرنے کا، نکاح ہونے. جب سارے مہمان کھا پی کے روانہ ہو جاتے ہیں کچھ نہیں بچتا، اور بیچارے وہ پکانے والے بھی اور لڑکی والے بھی جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، تب جا کے وہ بارات لے کے دھوم دھام رات کو پتہ نہیں کس کو جناتوں کو سناتے ہوئے یا بینڈ باجا یا ان کو پٹاخے جو سونے والوں کو جگاتے ہوئے وہ لوگ آتے ہیں اور پھر وہ نکاح ہوتا ہے. ایک ویرانیت سی چھائی ہوئی ہوتی ہے نکاح میں، کیونکہ سب تو جا چکے ہوتے ہیں. دیر سے نکاح کرنے کا رواج ختم کریں. بہت آج شاید آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور پیسے کے نشے میں آدمی کو نہیں پتہ لگتا ہے، نہیں لگتا ہے. اس لیے کہ شراب کے نشے سے زیادہ پیسے کا نشہ اور مال کا نشہ علماء نے لکھا ہے. جو مال کا نشہ ہوتا ہے نا وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہوتا ہے. آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے کہا، ایک آدمی کو میں نے خود کہ وہ کسی رشتہ دار کی شادی میں، کیونکہ بیچارے رشتہ داروں میں مالدار بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں، بیچارہ ایک غریب آدمی شادی میں گیا اور دیر تک ودائیگی تک اس کو اس لیے رہنا تھا کہ وہ قریب کا آدمی تھا، اس کے بغیر آ نہیں سکتا تھا. رات کو 1-2 بجے سردی کے موسم کے اندر جب بھی وہ ان کی ودائیگی ہو گئی اور رخصتی ہو گئی تب وہ بیچارہ اپنے بچوں کو لے کر چلا. کوئی سواری تھی نہیں، باہر آ کر دیکھا کوئی آٹو رکشہ ملے، کوئی رکشہ کھڑا ہوا انتظار میں. ایک صاحب آئے، کہنے لگے آئیے بھائی کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگے میں وہیں جاؤں کہ چلو بیٹھ جاؤ میرے ساتھ. بیٹھ گئے، بٹھانے کار میں بڑے اعزاز سے بٹھا لیا. بیچ راستے میں سونی جگہ آ کر ان کو اتار دیا کہ میرے دوست کا فون آ گیا ہے، مجھے تو وہاں جانا ہے
اور آپ یہاں سے کوئی آٹو رکشا کر کے چلے جائیں. رات کو 1 بجے سنسان میں اب چھوٹے بچوں کو سردی کے موسم میں 20 بچوں کو لے کر بیچارہ 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر تنہا پیدل سردی کی رات میں وہ کسی ہائی وے تک پہنچا. پھر پتہ نہیں کتنی دیر انتظار کے بعد کوئی سواری آئی. پیسے بھی نہیں تھے کہ گھر چلو وہاں جا کر گھر سے میں لا کر پیسے دے دوں. یہ حال ہے ان لوگوں کا جو اپنے دور بالکل شہر سے دور کئی کلومیٹر جا کر شادی کرتے ہیں اپنی شان دکھانے کے لیے کہ اور وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میرے غریب رشتہ دار جو وہاں آئیں گے. اور اگر نہیں جاؤ پہلے صاحب آپ آئی نہیں, بتاؤ آپ نے کوئی ہماری اہمیت ہی نہیں سمجھی اب شادی میں آنے کی. جانا ضروری ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جانا. کتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو اس طرح کی. کیوں کہ اس وقت میں آدمی کو, میں نے کہا نا, اپنی اس خوشی کے نشے میں کچھ نظر نہیں آتا کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا کیا. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہماری شادی میں ہم سب کو شریک کرتے ہیں, حتیٰ کہ اس موقع پر سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں جو گھر کے باہر جھاڑو دینے والی ہوتی ہے نا مہترانی, اس کو بھی خوش کرتے ہیں, اس کو بھی جوڑا دیتے ہیں, اس کو بھی کچھ ہدیہ اور اس کو پیسے دیتے ہیں کہ ارے بھائی آج ہمارے گھر میں شادی ہے. اس کو بھی کچھ کھانا بھی دے دیتے ہیں کہ تو بھی خوش ہو جا. اور دھوبی ہوتا ہے کپڑا دھونے والا, اس کو بھی خوش کرتے ہیں کہ تو بھی خوش ہو جا. لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میری شادی کے اندر اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہوگا یا نہیں ہوگا. سب کو خوش کر کے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں. اس لیے شادیوں کو سادگی پر لے کر آؤ, سنت پر لے کر آؤ. اسی میں عافیت ہے اور اسی میں خیر ہے اور اسی میں برکت ہے. اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی اور راستے پر ہم چلے گئے, یاد رکھیے سوائے بربادی کے کچھ نہیں. آپ کتنے کچھ کر لو, آپ تنہائی پوچھو گے کسی سے تو لوگ ہمیشہ 100% لوگ آپ کو ملیں گے ہی نہیں. کوئی کہے گا یار کھانا ٹھنڈا ہو گیا, کوئی کہے گا یار سالن تو صحیح تھا, بریانی صحیح نہیں تھی, کوئی کہے گا یار چاول ہی چاول آئے, کوئی بوٹی تو تھی نہیں اس میں. آپ کو کتنے ہی لوگ ایسے ملیں گے. کوئی تعریف کرے گا تو 2-4-10 آدمی ایسے ملیں گے جو آپ کے کھانا, آپ یہ سوچو کہ میری واہ واہی ہو جائے, کبھی نہیں ہو. میں سناتا رہتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے دعوت کری تھی اور بڑے عالی شان دعوت کری اور لوگوں کو کھلایا, اور جاتے وقت لوگوں کو کہا اپنے خادموں کو کہ ایک چاندی کا سکہ بھی ان کو دے دینا تاکہ میری تعریف ہو کہ لو کہ صاحب کھانا بھی کھلایا اور انعام بھی دیا, اور سننا کہ لوگ میری کیا تعریف کرتے ہیں. خادموں نے بعد میں بتایا بادشاہ سلامت جو بھی جا رہا تھا وہ یہ کہہ کر جا رہا تھا کہ بڑا کنجوس ہے, بادشاہ ہے, چاندی کا سکہ دیا, اگر سونے کا ہی دے دیتا تو اس کا تو کیا بگڑ جاتا, اس کے کون سے کمی آ جاتی. لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کچھ کر رہے ہو تو یاد رکھو کچھ ملنے والا نہیں. تو یہ تو وہ ہوگا جسے وہ مثال ہے نا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ دنیا خوش ہوئی نہ اللہ خوش ہوا. اللہ کو ناراض کرو گے تو یاد رکھو دنیا کبھی خوش نہیں ہوگی, لیکن اگر اللہ کو راضی کرو گے تو ایک نہیں 50 آدمی آپ کو یہ کہنے والے مل جائیں گے ارے بھائی بہت اچھا کیا. کیا لاک ڈاؤن کے اندر 50 آدمی پر مسجدوں میں دن میں ظہر کے بعد اثر بعد جو نکاح ہوئے ہیں کیا وہ شادیاں نہیں ہوئی؟ کیا وہ بچہ بچی خیر اور عافیت کے ساتھ اور سکون اور محبت کے ساتھ نہیں رہ رہے؟ اس وقت بھی تو شادیاں ہوئی ہیں, 150 آدمیوں میں شادیاں ہوئی ہیں. ہم سب بھول جاتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسے حالات آئیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں سادگی لاؤ نکاح. ایک بہت غلط بات یہ ہے مہر کم ہو یا زیادہ ہو, اختیار دیا ہے لڑکے کی حیثیت کے مطابق وہی لڑکا جتنا ادا کر سکتا ہے, لیکن ادا کرنے کی نیت بھی نہیں ہوتی ہے اور ادا نہیں کیا بھی نہیں جاتا ہے. ساری دنیا کا قرضہ آدمی ادا کر دیتا ہے لیکن ساری زندگی بیوی کا قرض دار رہتا ہے. ساری زندگی بیوی کا قرض دار ہے. وہ مہر بیوی کا قرضہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ سونے پر سہاگا کے ساتھ مہر فاطمی ہونا چاہیے. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ مہر تو مہر فاطمی ہونا چاہیے, نکاح فاطمہ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ ارے بھائی مہر تو حضرت فاطمہ جیسا باندھ رہے ہو اور نکاح غیروں جیسا کر رہے ہو. جب مہر فاطمی حضرت فاطمہ جیسا نکاح باندھ رہے ہو آپ اور مہر اتنا متعین کر رہے ہو جو حضرت فاطمہ کا تھا, تو نکاح بھی تو ایسا کرو جیسے حضرت فاطمہ کا نکاح تھا. نکاح تو غیروں جیسا.
اور مہر فاطمی، آپ سوچو اس سے کوئی برکتیں حاصل ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں ہوگی. اور پھر مہر فاطمی باندھو، کچھ بھی باندھو، ساری زندگی وہ مہر بندہ ہی رہتا ہے، اور پھر وہ بندے ہی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے، حدیث کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ترمذی شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے نہر کسی بھی مہر پر نکاح کیا، کم یا زیادہ پر، اور مہر ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں ہے اور اس نے ادا نہیں کیا، تو قیامت میں اللہ کے دربار میں نکاح کرنے والوں کی صف میں شمار نہیں ہوگا، اس کا زنا کرنے والوں کی صف میں قیامت میں کھڑا ہوگا، اگر مہر نہیں دیا اور دینے کی نیت بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں میاں کون دیتا ہے؟ باندھ لو جتنے بھی باندھنے ہیں، کون دیتا ہے؟ بلکہ میں کیا عرض کروں، ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا تو جہاں برادری میں کچھ ایسے ہوتے ہیں، برادری کے بڑے ہوتے ہیں، وہاں بیچارہ لڑکی والا بھی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ برادری والے بتا دیتے ہیں، تو برادری والوں نے بتا دیا کہ 132 تولہ نہیں، پتہ نہیں کچھ اور مہر بتایا تھا انہوں نے، 5000 روپئے. بہرحال جو بھی کچھ رقم بتائی تھی میں نے اس کو نکاح نامے میں لکھ لیا. تھوڑی دیر کے اندر وہ لڑکی والا آیا کہ صاحب مہر کتنا لکھا؟ میں نے کہا کہ صاحب آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں نے کہا بھائی تمہارے بڑوں نے ہی بتایا کہ یہ لکھ لو، میں نے یہ لکھ لیا. تو کہنے لگے صاحب آپ نے کیسے لکھ لیا اور کس حساب سے لکھ لیا؟ میں نے کہا بھائی حساب سے لکھ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ لکھ لو، اور میں نے کہا بھائی مہر تو اتنا ہونا چاہیے جو آسانی کے ساتھ لڑکا ادا کر سکے، یا لڑکی کا مہر مثل ہوتا ہے کہ لڑکی کے خاندان میں اس کی بہن، چچا زاد بہن، مامو زاد، خالہ زاد بہنوں کا جو عام طور سے نکاح ہوتا ہے، اس طرح کا نکاح جو ہے وہ مہر جو ہے وہ بنتا ہے عام طور سے. تو لڑکا، جب میں نے یہ کہا نا کہ آسانی کے ساتھ جتنا لڑکا ادا کر سکے، تو اتنے ناراض ہو گئے کہ صاحب جیسے کوئی ان کو گالی بک دی ہو کہ آپ کیسے بات یہ کہہ دیا آپ نے کہ صاحب ادا کر سکے. اللہ نہیں کرے میری بچیوں کے لیے ایسی نوبت آئے جو مہر ادا کریں، یا میرے دامادوں کو مہر ادا کرنا پڑے، یا میری بچیوں کو مہر لینا پڑے. یعنی بیچارہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مہر تو جب دیا جاتا ہے جب خنا اتفاقی ہو جائے، کہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے نا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مہر کتنا تھا، بھائی مہر بھی دو، اور عدت کے پیسے بھی دو، اور جہیز کا سامان بھی دو، اور یہ بھی دو اور وہ بھی دو. یہ آج ہماری دینداری کا معیار ہے، یہ ہماری دینی معلومات کا معیار ہے. یوں تو بہت پڑھ لکھ گئے ہم لوگ، لیکن یہ دین کی موٹی موٹی باتیں بھی پتہ نہیں. اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ عورت کو زندگی میں آدمی مہر نہیں دیتا، اور جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے کہ اس کے شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس کا سرپرست دنیا سے چلا گیا. زبردستی اس کو عورتیں لاتی ہیں اور اس کے جنازے پر لا کر اس کی چوڑیاں توڑواتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ ارے اس کو مہر تو معاف کر دے، تو کم سے زندگی میں مہر نہیں دیا اور زبردستی اس کے جنازے پر لا کر اس کا مہر معاف کروا دیا. یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. جو ایسے لوگ ہیں وہ قیامت میں اللہ کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوتے ہیں. وہ شوہر تو مجرم ہو گئی کہ اس نے مہر نہیں دیا زندگی میں، اور یہ جو کرنے والے ہیں بعد میں زبردستی مہر معاف کرانے والے، یہ ان سے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے اتنی زیادتی اس عورت کے ساتھ، اس بیوہ کے ساتھ زیادتی کر. اس لیے مہر کے معاملے میں بڑی کوتاہی. مہر تو آپ صحابہ کی زندگی میں دیکھو، کبھی کوئی ادھار مہر ملے گا ہی نہیں آپ کو، جو بھی مہر نقد. ہمارے یہاں تو باقاعدہ ایک رواج بن گیا، اتنا نقد اتنا ادھار، اتنا نقد. 51 تو بھائی 50 ادھار اور 1000 نقد. حالانکہ حیثیت ایسی ہے کہ 50 لاکھ دے سکتا ہے آدمی ہاتھوں ہاتھ، لیکن اس کے باوجود بھی 1000 نقد اور 50,000 ادھار. اس لیے مہر کی ادائیگی بہت ضروری ہے، مہر کی ادائیگی بہت ضروری، اور جلدی سے جلدی ہونی چاہیے. یہ بیوی کا قرضہ ہے، آدمی زندگی میں بیوی کا قرض دار نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جلدی سے ادا کر دینا چاہیے. ولیمہ بھی سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے. لڑکی والوں کے اوپر تو کوئی بوجھ لادا ہی نہیں شریعت میں، جہیز کا، اس کا اس کا. یہ کیا آدمی بیٹی دے رہا ہے، بیٹی دے رہا ہے. بیٹی عزت ہوتی ہے اپنی، زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتی ہے. وہ اس کی زندگی ہوتی ہے، سمجھو زندگی ہوتی ہے اس کی، وہ اپنی زندگی دے رہا ہے. ایک بزرگ سنانے لگے کہ اپنے شوہر سے کہنے لگی ایک دفعہ ان کی اہلیہ، ایک بزرگ کی،
کہ جب لڑکی رخصت ہوتی ہے تو اس وقت میں کیسا منظر ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو میرے بجائے تم ہی بتا سکتی ہو کہ تم جس وقت میں رخصت ہو کر آئی تھی اپنے گھر سے اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی. تو ان کی بیوی نے جو بات کہی ہے، یہ کہا کہ ایک جنازہ تو وہ ہوتا ہے جو 4 آدمی کے کندھے پر جاتا ہے، اور ایک جنازہ وہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں پر چل کر جاتا ہے. وہ گویا ایک جنازہ ہوتا ہے جو اس وقت میں ماں باپ کے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے. جو غم اس وقت میں ہوتا ہے جنازے کے نکلنے کے وقت میں، وہی ایک غم ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ بھئی جس بچی کو ہم نے پالا پوسا بڑا کیا جوان کیا، اس کو 18-20 سال کا کر کے آج دوسروں کے سپرد کر رہے ہیں. نہ معلوم نئے گھر میں جا رہی ہے، کیسے ساس سسر ملیں گے، کیسے دیور جیٹ ملیں گے، کیسی دیورانی اور بھابھی ملیں گی، اس کو کیسے سپرد کریں. کہ ایک جنازہ ہوتا ہے جو 4 کندھوں پر 4 آدمی کے، اور ایک جنازہ وہ ہوتا ہے جو پیروں پر چل کر. اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے حقوق کا. ولیمہ سادگی کے ساتھ کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کی محبت کا اقرار آپ نے برسر ممبر مسجد نبوی میں کیا ہے. آپ ممبر پر موجود ہیں اور آپ نے صاف فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے. فرماتی ہیں میرے ولیمے میں، میری شادی کے ولیمے میں کوئی لمبا چوڑا کھانا نہیں ہوا، ایک دودھ کا پیالہ تھا جن کو باری باری موجودہ لوگوں نے پی لیا گھٹ گھٹ بھر کر، بس یہی میری شادی کا ولیمہ تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. ام المومنین حضرت صفیہ کا کچھ نہیں تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا، سفر میں تھے، آپ نے فرمایا بھائی جس کے پاس 2 توشہ ہے وہ نکال کر لاؤ. چنانچہ صحابہ نے کچھ کھجوریں نکالی، ستو نکالا، پنیر نکالا، کچھ اور چیزیں کھانے پینے کی نکالی، اس کو دسترخوان پر پھیلا دیا گیا اور آپ نے فرمایا یہ تمہاری ماں صفیہ کا ولیمہ ہے، سب مل کر کھا لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گوشت روٹی کسی کو کھلانا کوئی ناجائز اور ممنوع ہے. آپ کریے، سادگی کے ساتھ کریے، نمائش نہ کریے، اور جتنا کم خرچ کے ساتھ کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ اور نفع ہوگا. سادگی کے ساتھ کریں گے تو کم خرچ بالا نشین. ایک مثال ہے کم خرچ بالا نشین. اس لیے شادیوں میں جتنا کم خرچ کرو گے غریب لوگوں کے لیے بچیوں کی شادیاں آسان ہو جائیں گی. اور اگر آپ نے شادیوں میں خرچ کرنے کا زیادہ رواج ڈال دیا، یاد رکھیے بہت بڑے نقصان کی چیز. میں کیا عرض کروں، ایک صاحب نے مجھے دوسرے شہر میں نام بھی نہیں لوں گا، انہوں نے لے جا کر اپنے یہاں دکھایا، دیکھیے ہم نے یہ کالج بنایا. میں ابھی آندھرا کا سفر کر کے آیا ہوں تھوڑی دن پہلے. کالج دکھائے انہوں نے اور بہت ساری اپنے یہاں اسکول دکھائے، بڑے بڑے دارالعلوم دکھائے. وہاں ایک صاحب تھے جے پور کے، وہ جے پور میں رہ کر گئے تھے کچھ دن، باہر کے ہیں وہ بھی، جے پور میں رہ کر گئے تھے. میں نے کہا آپ دعا کریں اللہ ہمارے یہاں جے پور والوں کو بھی توفیق دے، کوئی کالج بن جائے، کوئی ہاسپٹل بن جائے، کوئی ایسے رفاع عام کی کوئی شکل قائم ہو جائے. آپ نے تو بہت کچھ بنا لیا. تو وہ جو صاحب جو یہاں رہ کر گئے تھے وہ کہنے لگے کہ صاحب جے پور والے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے خوب رہ کر جے پور میں تجربہ کیا ہے. جے پور والے یا تو شادیوں میں پیسہ خرچ کرنا جانتے ہیں یا فارم ہاؤس خریدنا جانتے ہیں، زمینیں خریدنا، بس اس کے علاوہ 2 چیزوں کے علاوہ کہیں پیسہ خرچ نہیں. ان سے شادیوں میں خوب لاکھوں روپے خرچ کروا لو، خوب خرچ کرنے کو تیار، یا ان سے کوئی فارم ہاؤس خریدوا لو کنائی کی تھڑی پہ اور کھونا گریان میں، اور کہاں بڑھیا بڑھیا کون سے بڑے روڈ ہیں وہاں سے اس روڈ پر بھائی صاحب. چاہے وہ زندگی میں کبھی جا کر نہیں دیکھتے ہیں، کوئی مہینوں میں کوئی برسوں میں جا کر نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری زمین کہاں ہے، بس یہ فلاں کی ہے. وہ خود بھی جا کر نہیں، بس لوگ گزرتے ہیں کہ صاحب یہ معلوم ہے کس کی ہے، فلاں کی ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں صاحب ہماری اتنی بیگھا ہے اور ہمارے اتنا ہے. اور بیچارے جو نوکر ہیں نا وہ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کوئی نوکر رکھ رکھا ہے، کوئی باغیچہ لگا رکھا ہے تو وہ نوکر فائدہ اٹھا رہا ہے. شداد نے جنت بنائی تھی لیکن ایک قدم اس کا اندر تھا، ایک قدم اپنی جنت کو خود نہیں دیکھ سکا، اور جنہوں نے جنت بنائی تھی ان نوکروں نے خوب فائدہ اٹھایا. اس لیے جن کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں نا ان کے نوکر خوب فائدہ آرام سے خوب باغ بغیچے میں رہتے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ان کو غریب بنا کر بھی فارم ہاؤس دے رکھا ہے. اللہ نے ان کو غریب بنا کر بھی فارم ہاؤس دے رکھا ہے.
اور آپ کو فارم ہاؤس کا مالک بنا کر بھی آپ کو فارم ہاؤس سے محروم کر رکھا ہے. سوچنا چاہیے اللہ کے قدرت. اس لیے شادیوں میں کم خرچ کرو. اسی طرح شادی کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے میاں بیوی کی، اس میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق